بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الناس کی آج مشق کریں گے، پھر انشاءاللہ اگلا جو مرحلہ ہے وہ تجویدی قواعد کا وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو قرآن کھول لیں، تو یا سورۃ الناس اگر یاد ہے تو سورۃ الناس پڑھ لیں، میں پڑھاؤں گا، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیں جی، اونچی آواز سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس دوبارہ پڑھنا، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ایک دم جی میں سے کوئی سورۃ الناس کی تلاوت کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اب جو آن لائن ہے ان میں سے بھی کسی سے سن لیتے ہیں، پھر آپ سے سنتے ہیں انشاءاللہ۔ جی آن لائن جو ہیں ان سے میں مخاطب ہوں، میں سناؤں جی جی سنائیں سنائیں، اکرم صاحب سنائیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس إلى شر الوسواس الخناس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق الله العظيم۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو یہ سب کی نیت ہو کہ ہم سب نے انشاءاللہ خوبصورت تلاوت سیکھنی ہے، سب نے۔ آپ بھی پڑھ لیں اب ذرا۔ جی جزاک اللہ۔ تو انشاءاللہ اس میں یہ ہوگا کہ جب میں کہوں کہ آپ میں سے کوئی سنائیں تو آن لائن میں سے بھی جو سنانا چاہیں تو ان کو اجازت ہو کہ وہ سنا سکتے ہیں۔ کوشش کریں جو میل ہیں تو وہ تو سارے سنا لیں، میل سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو مرد حضرات ہیں وہ کوشش کیا کریں کہ سبق سنا لیا کریں۔ دوسری کتاب کہ تجوید کی اہمیت قرآن پاک سے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو آپ کے سامنے سکرین شیئر کی جا رہی ہے
اس میں بھی علم تجوید کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جیسے بتایا تھا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ پھر یہ سارا، پھر ترتیل کے معنی کیا آتے ہیں؟ ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، کہ جس میں یہ بات تھی کہ چیزوں کا نام تجوید ہے، سب چیزیں سیکھنے کا نام تجوید ہے۔ جب تجوید ہم سیکھتے ہیں ہمیں وقف کی بھی پہچان ہوتی ہے۔ پھر تہجی کی جو کیٹیگری ہے، اچھا ہمارا تجوید کا جو پہلا مرحلہ ہے نا، 1-2 ہفتے 3 ہفتے ہمیں جس پہ لگیں گے وہ ہے مخارج پہ۔ ایک ہے علامات، قرآن پاک میں زبر ہے، زیر ہے، جزم ہے، شد ہے، مد ہے، یہ کیوں ہے، اس کا کیا مطلب ہے، وہ دوسرے مرحلے میں پڑھیں گے۔ اور تیسرے مرحلے میں جو ہمارا ہوگا اس میں ہم بنیادی بڑے قواعد پڑھیں گے۔ جی آواز انشاءاللہ اب نہیں ہوگی بریک، وہ آواز جو پہلے بریک ہو رہی تھی اب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یہ صفحہ آگے کر دیں۔ تو اس میں بنیادی طور پہ ہم پہلے تجوید مخارج کا مرحلہ ہوگا، جیسے الف کو کیسے ادا کرنا ہے۔ دیکھیں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے الف با تو ہم نے پڑھی ہے، الف با تا سا یہ سب کو آتا ہے، یہ کیا سیکھنے کا، لیکن حروف تہجی کو ہم نے مخرج کے اعتبار کی ادائیگی بہتر ہوگی۔ یہ جو ابھی صفحہ آپ کے سامنے کھلا ہے نا، جو سکرین شیئر کی گئی ہے، اس میں جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کو دوبارہ اس کے قسم کی دہرائی ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن تجوید کے ساتھ عربی زبان میں اترا ہے، تو اسی طرح پڑھنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ پھر دوسری کل یہ بات آئی تھی کہ اقرأ القرآن بحون العرب، کہ عربوں کے لہجوں میں قرآن پاک کو پڑھنا۔ شور آ رہا ہے 3 دفعہ ہوا ہے، اب اگر شور ہوا تو آگے۔ حسن القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھو۔ اس میں یہ ہے کیونکہ خوبصورت آواز سے پڑھنا یہ قرآن پاک کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا اور خوبصورت پڑھنا یہ دونوں چیزیں قرآن پاک کے حسن میں اضافہ کرتی ہیں، اور یہی چیز مطلوب ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا صفحہ کریں۔ اسی طرح پھر آگے جا کے آپ کے سامنے جو کل ایک نقشہ تھا، وہ بنیادی طور پہ آپ اس میں بھی آن کر سکتے ہیں، جو لنک ہے نا، کہ وہ سکرین شیئر آپ کے سامنے بھی آ جائے اگر نیٹ ہو تو۔ تو اسی طرح مخارج میں اگلا صفحہ کریں۔ مخارج میں بنیادی طور پہ ہم نے یہ جو صفحہ ہے اس میں انہوں نے ابتدائی ہدایات، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ابتدائی ہدایات میں انہوں نے یہ کہا کہ عربی زبان میں، یہ عربی زبان ایسی ہے کہ جس کو تمام زبانوں پر فوقیت ہے، صحیح ہے نا، ساری زبانوں پر فوقیت ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ عربی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کو عربی لہجے میں پڑھا جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ قرآن پاک کی شکل میں عربی ہے تو پھر اس کے آداب اور احترام کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ جیسے یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی جہاں دل چاہے قرآن پاک کی آیت کو شروع کر دے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، باوضو ہو کے پڑھیں گے، یہ پورا ایک احترام ہے اس میں، تو اس چیز کا ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، خاص طور پہ جیسے ابھی ہمارا سبق ہے جس میں دنیاوی باتیں نہ ہوں، کہ ہم سبق تجوید کا پڑھ رہے ہیں لیکن بیچ میں دنیاوی باتیں ہوں یا کسی سے گپ شپ شروع کر دی، دکان پہ ہیں ہم قرآن کا سبق پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی یکسوئی چاہیے ہمیں اس کے لیے۔ پھر بس اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، وہ کیا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیتے ہیں،
الحمد کی جگہ الحمدو پڑھ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ پھر ہم کسی حرف کو بڑھا دیتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، مالکی یوم الدین کی کو بڑھا دیا، یہ بھی نہیں کرنا۔ پھر حرکات و سکنات میں غلطی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اب ایک آدمی ہے صراط الذین انعمت ہے نا، نون کے اوپر جزم ہے، وہ پڑھا ہے، تو یہ میں بتا رہا ہوں جو غلطیاں عام طور پہ ہوتی ہیں جن کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ وہ صراط الذین انعمت پڑھتا ہے، حالانکہ نون کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے کہ زبر ہے؟ جزم ہے، تو انعمت جو پڑھے گا وہ غلط ہے، صراط الذین انعمت۔ یہ ساری وہ چیزیں تھیں کہ دیکھیں تجوید کے اسلام میں جب آپ قرآن پاک میں غلطی کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لحن کر رہے ہیں آپ۔ لحن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلطی، مسٹیک۔ اور لحن میں دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے، ایک وہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کوئی کہتا ہے یار آپ اتنی غلطی کر رہے ہو کہ آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، وہ والی غلطی جس سے معنی ہی بدل گئے۔ جیسے کل مثال کیا دی تھی، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، کھاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ تو آج کے ٹاپک پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے خلاف پڑھنا، غلط پڑھنا، اس کو لحن کہتے ہیں۔ لحن کی دو قسمیں ہیں، یاد رکھیے، ایک لحن جلی اور خفی۔ جلی کا مطلب بڑی غلطی کو کہتے ہیں جس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، بس اوقات حرام ہے یہ غلطی۔ دوسری یہ جو میں نے آپ کو قسمیں بتائی ہیں نا کہ حروف کو بدل دینا، حرکات و سکنات میں غلطی کرنا، ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا، ٹھیک ہے، دال کی جگہ اور حرف پڑھ دیا، قوف کی جگہ کاف پڑھ دیا، یہ ساری بڑی غلطی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ اس سے معنی بدل جائے گا، اور جب معنی بدل گیا تو بس اوقات اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسری قسم کی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ خفی کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی غلطی، چھوٹی غلطی۔ اچھا، اب چھوٹی غلطی کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ کرتا رہے، علماء نے کیا لکھا، گناہ صغیرہ ہے نا، مثال کے طور پہ عورت کے چہرے پہ ایک مرتبہ نظر ڈال گئی غلطی سے، تو یہ گناہ صغیرہ ہے کہ نماز پڑھے گا معاف ہو جائے گا، توبہ کرے گا معاف۔ لیکن اگر بار بار دیکھتا رہے تو یہی گناہ صغیرہ کیا بن جائے گا؟ گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ چھوٹی غلطی کرتے ہیں نا، اس غلطی پر جو اصرار کرے گا وہ پھر بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو تجوید میں کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹی غلطی چلو اختیار کر لی نا، اس کا نقصان یہ ہوگا کا ثواب ملے، الٹا ایسا نہ ہو کہ ہمیں گناہ ملنا شروع ہو جائے۔ تو اس بات کی تھوڑی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں بار بار کہ اس کمی کو ہم نے انشاءاللہ پورا کرنا ہے۔ اسی طرح اگلا صفحہ ہے، اس میں بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں مخارج ہیں۔ مخارج کو ہم بڑے ترتیب سے، سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ دانتوں کے نام، زبان کے نام اور گلے کے نام، یہ آج میں تھوڑے سے مختصر بتاتا ہوں۔ ڈینٹسٹ ہوتا ہے نا، وہ دانتوں کی ہر بایو ڈاٹا جانتا ہے، ہم کہتے ہیں جو تجوید پڑھتا ہے وہ بھی جانتا ہے، اس کو تو نام آتے ہیں، ڈینٹسٹ کو نام بھی نہیں آتا۔ یاد ہو جائیں تو اچھی بات ہے، نہ بھی یاد ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آگے مخارج میں دانتوں کے نام واحد اس نام کس کو کہتے ہیں؟ دو کو، تو اوپر والے دو دانتوں کو کہتے ہیں ثنایا علیہ، جو ثنایا سفلا، سفلا کہتے ہیں نیچے کو، نیچے آئیں گے، چار ہو گئے۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ ایک ایک دانت اوپر نیچے دائیں بائیں ہیں جس کو کہتے ہیں رباعی، کہ یہ چار ہیں۔ چار اور چار کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ اس جی، تو امید ہے کہ آپ نے دہرا بھی لیا ہوگا اسی اسنا میں، ثنایا رباعی انیاب، ثنایا رباعی انیاب، ثنایا 2 2 4، رباعی 4، انیاب 4، 12 ہو گئے۔ اچھا، انیاب کے ساتھ ایک ایک دانت ایسا ہے کہ جب ہم مسکراتے ہیں تو نظر آتا ہے، یہ ثنایا رباعی انیاب ضاحک، یہ والا دانت، کہ جب آدمی مسکراتا ہے نا تو اس وقت یہ دانت نظر آتا ہے۔
اس کو کہتے ہیں ضاحک. کیا کہتے ہیں عربی زبان میں نا؟ ضاحک یضحک مانا ہوتا ہے ہنسنا. ضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آپ سے ہنسے مسکرائے، تو اس لیے اس کا نام ہم نے رکھا ہے ضاحک. تو ثنایا رباعی انیاب ضاحک. پھر طاحن، تین تین دانت ہوتے ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے. جو طاحن ہوتے ہیں اس سے ہم کھانا کھاتے ہیں. وہ ہمارے وہ ایک چکی ہے جو آٹے کو پیستی ہے، جس طرح ہوتا ہے نا چکی میں دانا ڈالو، تو اسی طرح عام طور پہ کوئی آدمی نہ ثنایا سے کھانا کھا سکتا ہے حضرت؟ نہیں کھا سکتا. چکی تو کاٹ لے گا، بلکہ آج کا تو چکی بھی سائڈ سے کاٹ رہے ہیں وہ دانت نہ ٹوٹ جائے. پھر ضاحک، یہ جو طاحن ہے نا تین تین داڑے ہیں اوپر نیچے، پھر بائیں اوپر نیچے. یہ کتنی ہو جائیں گی؟ 12. پہلے کتنے ہوئے تھے؟ 12. 12 کتنے ہو گئے؟ 24. ایک 4 اور ہم نے چھوڑ دیے. دیکھیں ثنایا 4، رباعی 4، 8، انیاب 4، کتنے ہو گئے؟ 12. پھر ضاحک 4، کتنے ہو گئے؟ 16. 16 اور 12 28. 28 ہو گئے. 28 کے بعد آخر میں جو عقل داڑ ہوتی ہے، پتہ نہیں میری آئی ہے، عقل داڑ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ناجز. کیا کہتے ہیں؟ ناجز. جو عام طور پہ 40 سال کے بعد آتی ہے، کئیوں کے پہلے آ جاتی ہے. تو یہ 32 دانت ہوں گے مکمل، جس میں داڑے بھی ہیں دانت بھی ہیں. اچھا یہ جو میں یاد کروا رہا ہوں نا اس لیے نہیں کہ کوئی اضافی چیز، آگے جا کے جب آپ مخارج پڑھیں گے نا کہ ثنایا اولیاء کو زبان سے، آپ کہیں گے ثنایا اولیاء کیا ہوتی ہے زبان، تو اس لیے. تو یہ ثنایا رباعی انیاب ضاحک طاحن ناجز، ثنایا رباعی انیاب ضاحک طاحن ناجز کے تقریباً 32 بنتے ہیں اور عام طور پہ 28 ہوتے ہیں. جی اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بس آپ لوگ اپنے جو پوچھ رہے ہیں نا ان کو چاہیے کہ وہ اگر کسی کو سمجھ نہیں نہ آ رہی تو وہ اپنی انگلی اپنے دانتوں میں رکھے اور ان کے نام یاد کر لے. سب سے پہلے دائیں انگلی رکھے اپنے دانتوں پہ، ثنایا 2 پھر اس کے ساتھ چلے رباعی، پھر اس کے ساتھ چلے انیاب، کچلی والے ہیں انیاب کو دیکھو کچلی والا ہے، پھر اس کے ساتھ ضاحک، پھر 3 داڑیں طاحن. بس سب کی یہ ہیں، ناجز کسی کسی کی ہوگی. بس یہ آ گئے. اس کے ساتھ ساتھ آج ایک دو چیزیں ہم اور بھی پڑھیں گے. زبان کی یاد رکھیے، زبان کے بھی حصے ہوتے ہیں. ہم جو زبان کے جو بالکل سامنے والا کنارے والا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نوک زبان، زبان کی نوک. پھر اسی طرح جو نوک کے ساتھ والا حصہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں طرف لسان، زبان کی ایک طرف. پھر زبان کی کروٹ کہتے ہیں جو درمیان والا حصہ ہے زبان کا. پھر ایک ہم کہتے ہیں زبان کی جڑ، جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے. اچھا یہ کیوں مجھے ضرورت پڑ رہی ہے زبان کے نام دانتوں کے؟ اس لیے کہ جو ہم حروف ادا کرتے ہیں پروننسیشن، ان کا تعلق زبان سے ہے، دانتوں سے ہے. ذرا ہم جو بھی حرف پڑھتے ہیں تو اس کی ادائیگی کا طریقہ منہ سے ہی ہے نا. تو جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا، یہ ٹھیک ہے نہ بھی یاد ہو لیکن چلو ایک کم از کم پتا ہونا چاہیے کہ یہ زبان کیسے ہیں. اسی طریقے سے اگر گلے کے ہم پارٹیشن کریں، گلے کے بھی 3 حصے ہیں. عام طور پہ جب جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں تو تینوں میں سے کسی بھی حصے سے ذبح کر لیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، کسائی پکڑاتا ہے جی چھری پھیر لو. اب سب سے پہلے کنفیوژن کیا ہوتی ہے کہ میں کہاں چھری پھیروں؟ تو یہ گلے کے 3 حصے ہیں تجوید کی اصطلاح میں. ایک گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، یہ جو آپ کی جہاں گردن سینے کی طرف جہاں گڑا پڑتا ہے نا، گڑا، اس کو کہتے ہیں اقصی حلق. کیا نام ہے اس کا؟ اقصی کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد، گلے کا یہاں سے شروع ہو رہا ہے گلا. اقصی حلق گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہوگی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے. پھر دوسرا وسط حلق، آپ اپنے گلے پہ ہاتھ رکھیں، ابری ہوئی ہڈی نظر آ رہی ہے، یہ گلے کا درمیانی حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں وسط حلق. وسط درمیان کو کہتے ہیں نا وسط. اور تیسرا گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، وہ یہ ہے بالکل جہاں سے آپ کی ٹھوڑی کے نیچے، جہاں تک وضو نہیں کرتے، وضو کا پانی جہاں تک لے جاتے ہیں وہیں سے، تو اس کو کہتے ہیں ادنا حلق. تو گلے کے 3 حصے ہوئے، اقصی حلق، وسطی حلق، ادنا حلق. یہ 3 گلے کے حصے ہیں. اچھا یہ کیوں گلے کے حصے ہم نے کیوں پڑھے؟ اس لیے کہ یہ گلے کے جو 3 حصے ہیں اس سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. اب سارے ادا کر کے دیکھیں. حمزہ ہا پڑھی آپ لوگ بھی؟ حمزہ ہا دیکھیں کہاں سے ادا ہو رہا ہے، یا ہاتھ رکھیں، حمزہ ہا. ہاں یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے نا، اسے حمزہ ہا ادا ہو رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ عین ہا.
گلے کا وہ حصہ جو درمیان میں ہے، عین ہا، عین ہا، اس لیے تھوڑا مشکل ہے کیونکہ اس کو گلے سے نکالنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح تھوڑا اوپر غین خا، جب ہم پانی کے غرارے کرتے ہیں تو غین کی آواز آتی ہے، وہاں پانی ٹھہرتا ہے، غین اور خا، غین اور خا. تو یہ 3 گلے کے حصے ہیں جس سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اس کو یاد کر لیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. باقی جو آن لائن وہ ہیں وہ بھی اس کو یاد کریں، کم از کم 3-4 دفعہ پڑھیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ٹھیک ہے، یہ 6 حروف ہیں جو گلے کے 3 حصوں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اس سے کوئی جلدی مزہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم یہاں تک یاد کریں گے. ایک تو ہم نے دانتوں کے کچھ سیکھے جو آپ نے سنایا. میں تو یہ کہا کرتا ہوں آپ لوگ خاص طور پہ اس کے نوٹس بنائیں، کاپی لے کے تجوید کے نوٹس بنا لیں، بڑے کام آئے. جو آن لائن ہے وہ بھی، جو ادھر موجود ہیں افراد وہ بھی، کیونکہ تجوید ایسی چیز ہے کہ آج سبق پڑھا کل بھول جائے گا، ذہن میں نہیں رہے گا. اس لیے اس کی کاپی بنائی، کاپی میں شروع سے، کیونکہ ابھی ابتدا ہے، ابھی سے اگر کچھ نوٹ بن جائیں گے، کچھ لکھنے کی عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ آگے جا کے فائدہ ہوگا. کل کو اگر کوئی مسئلہ بھی ہوگا تو ہم اپنے نوٹس موجود ہیں وہاں سے دیکھ کے ہم اپنی قرآن پاک کی درستگی کر سکیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آج اور مخارج ہم نے پڑھے، اور مخارج کہاں سے ادا ہونے وہ پڑھے. باقاعدہ جو مخارج ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل سے شروع کریں گے. ابھی ہم نے دانتوں کے نام، زبان کے نام اور اسی طرح گلے کے جو حصے ہیں ان کو ہم نے پڑھا. جی انشاءاللہ میں ان کو کہہ دیتا ہوں یہ گروپ سے سینڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور کسی کا سوال اگر ہو